السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کراچی کا جو حلقہ تھا 249 این اے، وہاں پر ضمنی انتخاب ہوا اور بڑے انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ یہاں کئی دہائیوں تک جو ہے وہ ایم کیو ایم کا جب راج ہوتا تھا تو ایم کیو ایم ہی جیتتی تھی، لیکن اب ایم کیو ایم جو ہے وہ اگر 6 جماعتوں کو دیکھا جائے تو اس وقت جو بڑی 6 جماعتیں ہیں ان میں سب سے نیچے نمبر جو ہے وہ ایم کیو ایم کا آتا ہے، جو اس الیکشن میں ووٹ ڈالے گئے ہیں یا ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اور جو ٹاپ 3 بڑی جماعتیں سامنے آئی ہیں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس نے گین کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ، اور تحریک لبیک پاکستان جو ایک کلیدم جماعت ہے تیسرے نمبر پہ ان کا امیدوار آیا ہے۔ اور یہ حلقہ کیا ہے، کس طرح کی غلطیاں کی ہیں کس پارٹی نے، اس کی ساری تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کو کسی پارٹی نے سوائے پیپلز پارٹی کے تسلیم نہیں کیا، اور سب نے دھاندلی کا الزام لگایا ہے اور الیکشن کمیشن کے جو ہے اس کے اوپر تنقید کی ہے۔ اب یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ جو انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پیشکش کی ہے کہ ان سارے ایشوز کا حل ایک یہی ہے کہ اب ٹیکنالوجی کو انوالو کیا جائے تاکہ سب لوگوں کا اس پہ جو ہے اعتماد بحال ہو، اور ووٹنگ مشین جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے ان کو لا میں امینڈمنٹ کریں اور وہ ہو جائے تو اس میں سب کے لیے بہتری والی بات ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز گل نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی یہی آفر جو ہے وہ پیش کی ہے، تو میرے خیال میں یہ معقول موقع ہے اپوزیشن کے لیے ونس فار آل جو ہے آپ ایک کمپریہنسو الیکشن ریفارمز کا پیکیج جو ہے وہ آنا چاہیے، اور اس میں جو بھی اب تک کے تجربات ہیں، کیونکہ ماضی کے جتنے تجربات تھے ہم نے دیکھا کہ 2017 میں جو الیکشن کے بہت سارے قوانین ہوتے تھے گٹ مٹ قسم کے، ان سب کو الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کا نام دے کے اس میں کافی الیکشن کمیشن کو امپاور کیا گیا، تو اب پھر ضرورت ہے 2017 کے بعد دوبارہ اس میں دیکھنے کی اور ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ مدد حاصل کرنے کے حوالے سے اس پہ چیکس اینڈ بیلنس بھی ہونے چاہیے۔ جو ووٹ کی سیکریسی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن الیکشن لاز کو تھارولی ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے حلقے کے حوالے سے 249 جو ہے یہ کراچی غربی کا علاقہ ہے، اس پہ یہ جو مین صدر کا ٹاؤن ہے اور یہ بالکل پھر یہ چلا گیا بلدیہ تک جو ہے، تو یہ اس پہ مشتمل ہے۔ اور 2018 کے انتخابات جب ہوئے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں فیصل واوڈا جو ہے یہاں سے جیتے تھے، اور دوسرے نمبر پہ میاں شہباز شریف رہے تھے، اور تیسرے نمبر پہ اس وقت بھی تحریک لبیک تھی، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے ایم کیو ایم تھی پاکستان، اور 5ویں نمبر پہ ایم ایم اے تھی، اور 6 نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ تو اب یہ قصہ الٹ گیا ہے، اب ایم کیو ایم جو ہے وہ چوتھے سے 6 نمبر پہ آ گئی، اور ایم ایم اے چونکہ تھی نہیں، انہوں نے نون لیگ کو سپورٹ کیا تھا، تو اوپر جب پیپلز پارٹی نے 6 نمبر سے بالکل نمبر 1 پہ آ گئی، مسلم لیگ بدستور دوسرے نمبر پہ برقرار ہے، اور ٹی ایل پی بھی بدستور جو ہے تیسرے نمبر پہ برقرار ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اس وقت جو 2018 کے جنرل الیکشن کے جو ووٹ کاسٹ ریشو تھا وہ تقریباً 39% تھا، تو اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً 21.66 بتایا ہے الیکشن کمیشن نے، جو کہ بہت کم ہے۔ تو 3,39,000 ووٹر ہیں ٹوٹل اس حلقے میں، 276 پولنگ اسٹیشنز تھے، اور دیکھا ہم نے کہ لوگ تو نکلے ہی نہیں بالکل ووٹ دینے کے لیے، 73,000 کے قریب جو ہے وہ ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا ہے۔ تو یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 4 گنا جو ہے زیادہ ووٹر جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس سے 4 گنا زیادہ ووٹر جو ہے وہ آیا ہی نہیں ووٹ دینے کے لیے۔ اس کی بھی ڈیفرنٹ ریزننگ ہے، کرونا بھی چل رہا ہے اور وہاں بڑے پرابلمس بھی ہیں، اور پلس رمضان بھی ہے، تو اس وجہ سے، اور ویسے بھی جو بائی الیکشن ہوتا ہے اس میں کمی ہوتا ہے انٹرسٹ لوگوں کا۔ تو ایک پہلو یہ بھی آیا کہ
جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ان کے ووٹ ایم کیو ایم والے امیدوار سے زیادہ ہیں، یعنی کہ اس دفعہ جو ہے نمبر 1 پہ پیپلز پارٹی، نمبر 2 پہ مسلم لیگ نون، 3 پہ ٹی ایل پی، اور جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، اور پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور پھر آخر میں ایم کیو ایم کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا، جو ان کا امیدوار تھا آفریدی صاحب، ان کی ایک کلپ وائرل ہوئی، لوگوں کے ساتھ وہ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے اور ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے تھے، اور پی ٹی آئی کی اوورآل جو پرفارمنس ہے وہ بھی ایک کوسچن ہوتی رہی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مریم نواز چلی جاتی اور کورونا کی وجہ سے اینڈ ٹائم پہ اپنی کمپین جو ہے وزٹ ملتوی نہ کرتی تو شاید رزلٹ جو ہے مختلف ہوتے، اور ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کا جس طرح صورتحال ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو پہلے انہوں نے ایک زبردستی اور بندوق کے زور پہ اپنا ایک مینڈیٹ کا رکھا ہوا تھا، لوگ تو آتے نہیں تھے ووٹ دینے، تو یہ خود ٹھپے مار کے دستخط لے کے رزلٹ بھی لے لیتے تھے۔ تو اب جب وہ خوف کی فضا ٹوٹی ہے تو ایم کیو ایم کو اپنی اصل جو ہے پاپولرٹی کے جو ہے ان کا پتہ لگ گیا۔ تو پیپلز پارٹی کا امیدوار کیسے جیتا، اوپر اچانک کیسے جمپ کیا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو بلدیہ کا ایریا ہے اور جو دیگر وسنٹیز ہیں، تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، غریب لوگ ادھر رہتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا پرابلم تھا پانی کا مسئلہ تھا، تو اس پہ تھوڑا کام کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، تھوڑا ان کو اپارچونیٹی بھی ملی، تو انہوں نے باقاعدہ عملی طور پہ جو لوگوں کے بالکل ہارٹ ایشوز تھے اس کو ایڈریس کرنا شروع کیا۔ ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ ان کی ہے، تو اس کی جو ہے وہ وجہ سے، اور یہ قادر مندوخیل صاحب جو ہے یہ پہلے بھی لڑے تھے الیکشن، تو اس وقت بھی انہوں نے جو ہے کوئی اتنے اچھے خاصے ووٹ نہیں لیے تھے، لیکن بڑے یہ جو ہے وہ وہاں وکیل بھی ہیں سینئر ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، اور بڑے جو ہے وہ مختلف لوگوں کے مفت میں بھی مقدمات لڑتے رہتے ہیں، سوشل بھی ہیں، ویسے بھی جو ہے فلاحی کاموں میں بھی ایکٹیو ہیں۔ تو یہ سب ایلیمنٹ جو تھے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے۔ یہ تھے دوستو کراچی کے بائی الیکشن کے حوالے سے حقائق۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اور میں دیکھ رہا تھا، بہت بہت شکریہ کہ جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں آپ 500 سے زائد آپ دوستوں نے جو ہے اس میں چینل سبسکرائب کیا ہے، تو آئی ہوپ کہ جو یہ رفتار ہے یہ برقرار رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔